اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ فلسفے پر اعتراضات کے جواب میں مختلف مطالب آپ کی خدمت میں بیان ہو گئے تھے۔ ایک اہم اعتراض اور شبہہ جو فلسفے پر بیان کیا جاتا ہے مکتب تشیع کے اندر، جو فلسفے کے مخالف ہیں، وہ روایات ہیں۔ روایات کے ذریعے اعتراض کرتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کی طرف سے فلسفے اور عرفان کی مذمت میں روایات موجود ہیں۔ پس جب ائمہ علیہم السلام نے اس علم کی مذمت کر دی ہے تو اب اس علم کو ترویج کرنا، اس علم کو حاصل کرنا، یہ مکتب تشیع کے خلاف جانا ہے اور ائمہ علیہم السلام کے مقابلے میں نعوذ باللہ کھڑا ہونا ہے۔ مثلا اس قسم کی روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں نقل ہوا، امام فرماتے ہیں، منسوب ہے امام سے، کہ بحث ہوگی کہ امام سے ہے یا نہیں ہے، کہ روایت یوں نقل کی گئی ہے، فَتَبًّا وَتَعْسًا لِمُنْتَحِلِ الْفَلْسَفَةِ۔ اب چونکہ لفظ فلسفہ اس میں آیا ہوا ہے تو مخالفین کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے فلسفے کی، کہ تباً و تعسن سے مراد یہ ہے کہ جیسے فارسی میں کہتے ہیں مرگ بعد، مثلا ناکام ہوں، مثلا برے ہوں، اس طریقے سے وہ لوگ کہ جو فلسفے سے منسوب ہیں، لمنتحل الفلسفہ یعنی جو فلسفے سے منسوب ہوں۔ ایک اور روایت میں تعبیر یوں نقل ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ آ کر ایک مکتب فکر کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر جب پہنچتے ہیں تو یوں آ کر تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ علماءہم شرار خلق اللہ، کہ ان کا جو علماء ہیں وہ خدا کی مخلوق میں سے شریر ترین لوگ ہیں، علی وجہ الارض، زمین کے اوپر۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ يَمِيلُونَ إِلَى الْفَلْسَفَةِ وَالتَّصَوُّفِ، کیونکہ وہ لوگ مائل ہیں فلسفے اور تصوف کی طرف، اس وجہ سے وہ شریر ترین لوگ ہیں۔ اور بھی روایات ہیں، علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان روایات کو جمع کر کے۔ حر عاملی جو ہمارے ایک بہت اہم شخصیت ہیں جنہوں نے وسائل الشیعہ لکھی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور باقی علماء نے بعض جو مرزا قمی نے کتاب لکھی ہے عرفان کے خلاف، اس میں روایات کو جمع کیا ہے۔ اس طرح کی روایات کو بنیاد بنا کر اس علم کی نفی کی جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ اعتراض وارد ہے یا نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، جواب اس کا کیا بنتا ہے۔ جواب بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ بیان کرنا چاہوں گا، اور یہ انتہائی مؤثر مقدمہ ہے۔ یہ فقط اس جواب کے لیے کارآمد نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو یہ مقدمہ آپ کو فائدہ دے گا، اور اس مقدمے پہ عمل کرنا ضروری ہے اگر آپ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں روائی دنیا کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے مکتب فکر میں، اور جہاں بھی مکتب اہل سنت بھی ایسے ہی ہیں، جب ایک روایت سامنے آتی ہے تو فقط قال المعصوم یا قال الامام الصادق علیہ السلام دیکھ کر قبول نہیں کی جاتی، کہ چونکہ جیسے آپ مثلا آج کل دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک ترجمہ لکھ کے بھیج دیتا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فلانا، تو فیس بک پہ ہوتا ہے، اب ہر جگہ پہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے اور نقل بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یوں فرمایا، کہاں پڑھا ہے آپ نے، مثلا وہ فلانی پوسٹ میں بڑا اچھا ایک مطلب بیان تھا۔ یعنی علمی دنیا کے اندر روایت کو قبول کرنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اگر وہ قواعد و ضوابط طے نہ کیے جائیں تو وہ علمی انسان نہیں کہلاتا۔ کیا ہیں وہ؟ اگر روایت
انسان ڈائریکٹ امام سے سنتا ہے وہ تو واضح سی بات ہے، وہاں تو کسی قسم کی تحقیق و بررسی ہو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ روایت ایک واسطے سے نقل ہو رہی ہے، مثلا امام کے دور کے بعد یا امام ہی کے دور میں موجود ہے لیکن دور رہ رہا ہے، امام مدینے میں رہ رہے ہیں اور یہ ایران میں رہ رہا ہے، اب بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ اب اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کہ میں نے امام سے یہ سنا کہ امام یہ کہہ رہے تھے، اب اس کا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ اس کی بات مان لے کہ یہ کہہ رہا ہے امام نے یہ کہا ہے، پس میں کہوں کہ امام نے ایسا کہا ہے؟ نہ، اس دور کے اندر بھی باقاعدہ ملاک طے تھے، اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق کی جاتی تھی کہ یہ جو امام سے بات نقل کر رہا ہے یہ خود کیسا ہے، اپنے معاشرے میں اس کی زندگی کیسی ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا درک اور فہم کیسا ہے، تاکہ اگر کوئی بات نقل کر رہا ہے اعتماد تو کریں کہ یہ مثلا اب انجان ایک بندہ آ کر آپ کو کہے کہ رہبر معظم نے آپ کو حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، بات پہ عمل کریں گے؟ اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں اس کو، تردید کا شکار ہوں گے، آپ پتہ نہیں کہا یا نہیں گیا، پتہ نہیں کون آ گیا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، تردید کا شکار، تحقیق کے پیچھے لگ جائیں گے کہ پتہ تو کریں گے بندہ کون تھا اور آیا امام رہبر نے جو ہے وہ یہ کہا ہے یا نہیں کہا۔ لیکن ایک شناختہ شدہ انسان، معتبر، مورد اعتماد بندہ، اور آپ کو پتا ہے ان کا رابطہ بھی ہے رہبر معظم کے ساتھ، اور وہ آ کر آپ کو کہتے ہیں کہ رہبر معظم نے آپ کے لیے یہ حکم صادر کیا ہے، تردید کریں گے آپ؟ نہیں، کیونکہ مورد اعتماد ہے آپ کا اور آپ اس کی زندگی سے آشنا ہیں۔ بس جب آپ عادی زندگی کے اندر اس قسم کا خیال رکھتے ہیں تو جب ائمہ علیہ السلام سے روایت نقل ہوتی ہے تو وہاں بھی انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس دور میں رکھا بھی جاتا تھا۔ بس ایک مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام کا دور ہے یا امام کے بعد کا دور ہے، ایک بندہ روایت نقل کر دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آیا امام یہ مدینے گیا بھی تھا یا نہیں گیا تھا، امام سے اس کا رابطہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا، پھر یہ جھوٹا تو نہیں ہے، یہ ساری خصوصیات وہ دیکھتا ہے، پھر جا کے اس پر اعتماد کرتا ہے۔ تیسرا ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ اب ائمہ علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا اور زمانہ جو ہے ایسا آ گیا ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ امام کو اس نے درک کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب روایات جو ہیں وہ کتابی حالت میں آ گئی ہیں، کتاب میں منتقل ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پہ تحقیق کا مرحلہ اضافہ ہو گیا اس کے اندر۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب کتابی حالت میں نہیں تھی، امام کا دور بھی چل رہا تھا یا امام کے دور کے قریب قریب دور تھا، اس وقت شخص کے بارے میں تحقیق ہو جایا کرتی تھی۔ اگر کتابیں موجود تھی تو کتابی تحقیق بھی موجود تھی اس دور کے اندر، لیکن میں تفقیق کر کے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو جب وہ کتابی حالت میں آتی ہے روایت یا روایات جو ہیں تو پھر وہاں پہ تحقیق کا ایک مرحلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہ یہ جو روایت اس کتاب میں نقل ہوئی ہے یہ کتاب خود اسی بندے کی ہے کہ جس نے مثال کے طور پہ اس وقت ہمارے پاس الکافی کے نام سے ایک کتاب موجود ہے، روایات کا مجموعہ ہے، ائمہ علیہ السلام سے نقل ہوا ہے۔ اب پہلا مرحلہ یہ بنتا ہے کہ ہم آ کر یہ تحقیق کریں کہ کتاب الکافی یہ جناب کلینی کی ہے بھی یا نہیں، اور خود جناب کلینی کس قسم کی شخصیت ہے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ دو مرحلے طے ہو جائیں گے پھر مرحلہ آتا ہے روایت کا کہ اب میں آ کر روایت کی تحقیق کروں کہ یہ جو روایت جن راویوں سے نقل ہوئی ہے وہ خود کیسے تھے۔ بات واضح ہے؟ یہ تین مرحلوں سے گزر کر آئیں گے آپ، پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ اس روایت کو میں نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بات واضح ہے؟ پس جس کتاب میں روایت نقل ہے
اس کتاب کا مصنف کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ثابت ہونا ضروری ہے. مصنف کا ثقہ اور مورد اعتماد ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر روایت کی سند دیکھی جائے گی کہ روایت کے اندر موجود راوی بھی مورد اعتماد ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد عمل کی بات آئے گی، محتوا کی بات آئے گی کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محتوا اس کا کیسا ہے اور اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. آ کر اگر کتاب پتہ چلے کہ ایک کتاب موجود ہے، اس کے اندر ائمہ کی روایت نقل ہوئی ہے، اس کے مصنف کا ہی نہیں پتا کون ہے. علماء حدیث یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب پر اعتماد نہیں کرنا، چونکہ مشخص ہی نہیں ہے یہ کتاب کس نے لکھی ہے. بس یہ روایتوں کو پرکھنے کا مرحلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کتاب معتبر نہیں ہے، کتاب کا مصنف معلوم نہیں ہے، مشکوک الحال ہے وہ. بات واضح؟ یا مثلا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جناب کلینی کی ایک کتاب تھی الف نام کی، درست ہے؟ ہم اپنے اس زمانے کے اندر موجود ہو کر دیکھتے ہیں کہ الف نام کی جو کتاب منسوب ہے جناب کلینی کی طرف، آج جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے یہ وہی الف ہے کتاب کہ جو جناب کلینی نے لکھی تھی یا نہ یہ کوئی اور کتاب ہے. ساری تحقیقات ہوتی ہیں، تب جا کر مرحلہ آتا ہے کہ روایت کو جو ہے وہ تحقیق کی جائے اس کے اندر آ کے. اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی بھی کتاب میں قال الامام قال الباقر قال صادق علیہ السلام لکھا ہوا ہو تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. تحقیق کی ضرورت ہے، اور اگر خود تحقیق کر سکتا ہے انسان خود کرے، اگر نہیں کر سکتا تو ماہرین کی تحقیق پر اعتماد کرے کہ جو اس علم کے ماہر ہیں. جب یہ مقدمہ مختصر سا بیان کیا، اگرچہ اس کے اندر تفاصیل بہت زیادہ ہیں، میں نہیں چاہ رہا کہ اس بحث میں جاؤں، چونکہ وہ بحث نہیں، علم حدیث کی کلاس ہوتی تو اس کو کھول کر بیان کرتا. اب آ کر دیکھتے ہیں کہ خوب آپ آ کر بیان کر دیتے ہیں جناب حر عاملی نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. اب حر عاملی ہماری ایک معتبر شخصیت ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قال امام صادق علیہ السلام کہ یہ تعسن و تبن و تعسن لمنتحل الفلسفہ، یا مثلا جو ہے شرار و خلق اللہ جو ہیں کہ لانہم یمیلون الی الفلسفہ. پس کیا ہے؟ فلسفہ غلط ہے چونکہ امام نے کہا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے دیکھو تو صحیح جناب حر عاملی اور ائمہ کے دور کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. آیا حر عاملی رحمت اللہ علیہ ان روایات کو جو نقل کر رہے ہیں ائمہ سے ڈائریکٹ نقل کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ جناب حر عاملی کا منبع و مصدر کیا ہے، کہاں سے یہ روایت انہوں نے لی ہے. ہم پھر اس مصدر و منبع کی تحقیق کریں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا مصنف کون تھا، اس کا مصنف مورد اعتماد تھا یا نہیں تھا، یہ کتاب اس کی ثابت بھی ہے یا ثابت نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کے محتوا اور سند کی بحث پر آ کر جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں. آ کے جب ہم تحقیق کرنے جاتے ہیں انہی روایات کی تو ہمیں پتا چلتا ہے جا کر کہ یہ روایات جعلی ہیں، نہ یہ کہ فقط ضعیف ہیں. اور یہ بھی حدیثی قاعدہ موجود ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ حدیث جو ضعیف ہے وہ جعلی بھی ہو، گھڑی ہوئی ہو، لیکن گھڑی ہوئی حدیث کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. اور ماہرین نے تحقیق کی ہے اور تحقیق کا نتیجہ یہ دیتے ہیں آ کر کہ یہ روایات جو فلسفہ عرفان کے خلاف موجود ہیں یہ گھڑی ہوئی ہیں، ائمہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اپنی طرف سے بنا کر قرائن ذکر کی ہیں، تفصیلی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر. اور مختصر سی وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اس قسم کی روایات جو ہیں اس کا واحد منبع جو ہے وہ کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ کے نام سے، کہ جو منسوب ہے مقدس اردبیلی کی طرف. اس سے پہلے ہمیں ایک روایت فلسفہ عرفان کے مخالف نہیں ملتی. یعنی 700 سال گزر گئے
ائمہ علیہم السلام کا دور گزرے ہوئے اور پھر علماء نے جو حدیثوں کو جمع کر کے کتابوں میں لکھا اس زمانے میں، ان کی کسی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے. نہ ہماری کتاب الکافی میں موجود ہے، نہ ملا یحضر میں موجود ہے، نہ تہذیب کے اندر موجود ہے، نہ استبصار کے اندر موجود ہے، نہ جناب شیخ مفید کی کتابوں میں موجود ہے، نہ سید مرتضیٰ کی کتابوں میں موجود ہے. 700 سال کے بعد یہ روایات جنم لیتی ہیں. کہاں تھی یہ 700 سال؟ اگر یہ ائمہ سے صادر تھیں اور معتبر روایات تھیں تو اس 700 سال کے اندر کوئی عالم کیوں نہیں آیا کہ جو ائمہ کے دور کے قریب ہو اور اس نے کتاب لکھی اور یہ کہ وہاں پر روایت مل جائے؟ یہ مشکوک بنا دیتی ہے اس بات کو کہ آیا اس روایت پہ عمل کرنا یا نہیں کرنا. اور یہ وہ قاعدے ہیں جو بیان کر رہا ہوں جس کو ہر فقیہ مانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دو رائے موجود ہیں، باقاعدہ مسلمہ قاعدے ہیں یہ کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو انہی قواعد کے تحت آئیں تو یہ روایتوں کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی. بس پہلا منبع کیا ہے؟ حدیقۃ الشیعہ. کس کی طرف منسوب ہے؟ مقدس اردبیلی کی طرف. جب ہم آ کر دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ جناب مقدس اردبیلی نے اس قسم کی کتاب لکھی بھی ہے یا نہیں، ہمیں تاریخی شواہد ملتے ہیں کہ جناب مقدس اردبیلی نے اس قسم کی کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے. اسی سال کے بعد، مقدس اردبیلی کے مرنے کے 80 سال کے بعد مقدس اردبیلی کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ حدیقۃ الشیعہ جناب مقدس اردبیلی کی کتاب ہے. کیا شاہد ہے ہمارے پاس؟ اس کا ایک شاہد یہ پایا جاتا ہے کہ مقدس اردبیلی ایک عظیم شخصیت تھی. مقدس اردبیلی ایک انتہائی مؤثر شخصیت گزری ہے فقاہت کے میدان میں، شناختہ شدہ شخصیت تھی. اس 80 سال سے پہلے، یعنی 80 سال کے بعد تو ان کا منسوب ہو گئی ان کے نام کی طرف، لیکن اس کے دوران جو ان کے زمانے کے قریب علماء تھے، انہوں نے جب مقدس اردبیلی کا تعارف کروایا ہے اور ان کی کتابوں کی لسٹ بیان کی ہے، اس لسٹ میں حدیقۃ الشیعہ کا نام ہی نہیں ہے. مثلا مثال دیتا ہوں، ہم ایک ہی زمانے کے بندے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایک اچھی شخصیت بنتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہم موجود ہوں، ہم آپ کا تعارف کروانا چاہیں اور آپ کی کتابوں کا تعارف کروانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ جتنی آپ نے کتابیں لکھی ہیں پوری لسٹ بنائیں گے اس کی، اور لسٹ بنا کر جو ہے وہ کتاب کے اندر جو ہے وہ نقل کریں گے آ کر، تو تعارف ہوگا اس کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے قریب زمانے کے علماء تھے، ان کے ہم عصر تھے یا اس کے تھوڑے سے بعد تھے، جب وہ مقدس اردبیلی کی کتابوں کی لسٹ بناتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں، اس میں حدیقۃ الشیعہ کا نام ہی نہیں ہوتا. بس یہ ایک دوسرا قرینہ بن گیا اس بات کا کہ ہمیں مشکوک ہونا ہے ان روایات کو قبول کرنے کے اندر. کیونکہ یہ مقدس اردبیلی کی اگر مشہور کتاب ہوتی اور مقدس اردبیلی کی اپنی حقیقی کتاب ہوتی تو ان کے علماء جو ہیں اس کی لسٹ بیان کرتے ہیں. ہاں بعد میں پھر کیا ہے، جناب شیخ حر عاملی نے جو کتابیں لکھی پھر کہا کہ یہ مقدس اردبیلی کی کتاب ہے. ہم نے حر عاملی کو ملاک تھوڑا بنانا ہے، جناب حر عاملی تو بہت عرصے کے بعد آئے ہیں. جناب حر عاملی کی بات ہم تب مانیں گے جب قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوگی. جناب حر عاملی اتنے عرصے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدس اردبیلی کتاب ہے، لیکن ان کے زمانے کے علماء اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتے. حتیٰ علامہ مجلسی کے جو جناب حر عاملی کے ہم مسلک ہیں، کیونکہ وہ بھی اخباری اور یہ بھی اخباری ہیں، بحار الانوار کے اندر حدیقۃ الشیعہ کو نقل نہیں کرتے، حالانکہ اس زمانے میں یہ کتاب موجود تھی. اور جناب علامہ مجلسی کا باقاعدہ جو مبنا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی ان کو حدیثی کتاب ملتی، معارف اہل بیت کو حفظ کرنے کی خاطر وہ ان کتابوں کو بہار میں نقل کرتے تھے.
اس کو منسوب ہی نہیں کیا، مانا ہی نہیں ہے اس کی نسبت کو کہ مقدس اردبیلی کی ہے. بات واضح؟ بس یہاں تک کہ یہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ ایک نسخہ جو ملا ہے، سب سے قدیمی ترین جو نسخہ ملا ہے، کہ جس نسخے پر لکھا ہوا تھا کاشف الحق، اور ایک احتمال کے مطابق اس کو لکھنے والا جو تھا وہ ملا معز اردستانی تھا یا اردستانی تھا، کہ جو کیا کرتے ہیں، ہندوستان میں 1058 کے اندر اس کتاب کو تالیف کرتے ہیں. اور یہ جو قدیمی ترین نسخہ موجود ہے اس حدیقت الشیعہ کا، اس کے اندر وہ چیپٹر ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. یہ تیسرا بڑا قرینہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیپٹر بعد میں گھڑ کے اضافہ کیا گیا ہے اس کے اندر. قدیمی ترین نسخہ ہے اور اس میں یہ والی فصل ہی نہیں ہے جس میں یہ روایات نقل ہوئی ہیں فلسفہ عرفان کے خلاف. بات واضح؟ ایک اور قرینہ کہ مقدس اردبیلی کی اگر آپ کتاب دیکھیں جا کر، جو انہوں نے شرح تجرید کے اوپر حاشیہ لگایا ہے، وہاں پر محقق دوانی کے نظریے کو تبیین کرتے ہیں، جو کہ وحدت شخصیہ کا نظریہ ہے، وحدت الوجود کا نظریہ ہے، اور اس کی تائید کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقدس اردبیلی جیسی ایک عظیم شخصیت ان روایات کو نقل بھی کرے کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ فلسفہ عرفان والے جو ہیں وہ شریر ترین مخلوقات ہیں اس زمین کے اوپر اور لعنت ہے ان کے اوپر، اور پھر کیا ہو، حاشیہ تجرید میں جا کر وحدت وجود کو ثابت کر رہے ہوں. وحدت وجود تو نظریہ عرفا کا ہے، تصوف کا ہے. کیسے سازگاری ہے؟ بس مقدس اردبیلی کے آخری جو نظریات نقل ہوئے ہیں وہ خود حدیقت الشیعہ کے ساتھ سازگار نہیں ہیں. تو عقائد میں سازگاری نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ حدیقت الشیعہ ان کی اپنی کتاب نہیں ہے. یا اگر زور لگا کے ثابت بھی کر دیا جائے کہ حدیقت الشیعہ جناب مقدس اردبیلی کی کتاب ہے جو کہ نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ فصل جس کے اندر یہ روایات موجود ہیں اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ مقدس اردبیلی کی ہے. بات واضح؟ ایک تو مطلب اور بھی رہ گئے ہیں اس کے اندر، اس کو بیان کر کے ہم اگلے جو ہے وہ شبہ میں بلکہ کامل کرتے ہیں اس کو. معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا ٹائم لمبا ہو جائے گا. چاہ رہا ہوں کہ بعد میں پھر اس کو اگلے ایک اعتراض کی طرف آئیں تقریباً. اچھا، ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ حدیقت الشیعہ جو ہے وہ جناب مقدس اردبیلی کی کتاب نہیں ہے، تطہیر الشریعہ عن حدیقت الشیعہ، ایک مفصل ترین کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتاب مقدس اردبیلی کی ہے، ان کے سوالات کا جواب بھی موجود ہے اس کتاب کے اندر. یعنی کوشش کی ہے بعض افراد نے کہ مقدس اردبیلی کی اس کتاب کی تصحیح کر سکے، لیکن بعض محققین نے مزید تحقیقات کر کے ثابت کیا ہے کہ نہیں، کسی بھی جہت سے ہم یہ کتاب ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ مقدس اردبیلی کی ہے. بس نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب کتاب ہی مشکوک ہے اور جعل کرنے کے شواہد بھی موجود ہیں، تو یہاں پر ہم حدیث کے اوپر تو پھر اعتقاد رکھ ہی نہیں سکتے. سند کی بات تو آئے گی نہیں کہ ان کی سند ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، پہلے تو ان کی کتاب ہی صحیح نہیں ہو رہی ہے. سند کا مرحلہ تو بعد کا ہے. اور جب آپ اسناد کے اندر جاتے ہیں تو اسناد بھی ضعیف نظر آتی ہیں. کوئی بغیر سند کے نقل ہوئی ہے، کوئی ضعیف راویوں کے ساتھ نقل ہوئی ہے، تو کوئی سند کے اندر بھی کوئی زیادہ پختگی نہیں پائی جاتی، ہر اعتبار سے ضعیف ہے. ہوا کیا تھا اصل میں؟ ہوا یہ تھا کہ صفویوں کے دور میں جب تصوف کو ترویج کیا جا رہا تھا
تو اس وقت علماء تصوف کے مخالف جو ایک تحریک چلائے ہوئے تھے، ان میں سے بڑا نام جو تھا ملا طاہر قمی اور میر لوہی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تحریک چلانے نہیں دی جا رہی تو انہوں نے تصوف اور عرفان کے خلاف ایک تحریک یہ چلائی کہ حدیثیں گھڑیں ائمہ کے نام سے اور اس کو ایک اہم ترین کتاب کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیں۔ انہوں نے یہی کام کیا، حدیثیں گھڑی، حدیثیں گھڑ کے اور حدیقۃ الشیعہ نام کی کتاب میں ڈال کر اس کو مقدس اردبیلی کے نام جو ہے منسوب کر دیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نقل ہونا شروع ہوا، اور چونکہ مقدس اردبیلی کا نام تھا تو اس کی وجہ سے پھر بعد والے حر عاملی جیسے علماء جو ہیں وہ اعتماد کر بیٹھے اور ائمہ کی روایات سمجھ کر قربتاً الی اللہ فلسفہ اور عرفان کی مخالفت شروع کر دی۔ اگر ہم محتوا کے اندر آتے ہیں تو محتوا کے اعتبار سے بھی یہ فلسفے کے خلاف نہیں جاتی روایات۔ مثلا دیکھیں، عبارت یوں ہے کہ فَتَبًّا وَتَعْسًا لِمُنْتَحِلِ الْفَلْسَفَةِ، پہلا لفظ تو یہیں پر ہے کہ فلسفے کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو فلسفے سے منسوب کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کوئی عالم نہ ہو لیکن اپنے آپ کو عالم بنا کر پیش کر رہا ہو، تو جو اپنے آپ کو عالم بنا کے پیش کر رہا ہو آپ تو اس کی مخالفت کریں گے کہ آپ تو عالم ہے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ منتحل الفلسفہ کہا گیا ہے، اور اگلی عبارت واضح طور پر بول کے کہہ رہی ہے کہ یہاں فلسفے سے کیا مراد ہے۔ امام کہتے ہیں کیف عمیت قلوبہم عن ہذہ الخلقۃ العجیبہ، کیسے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں کہ جن کو یہ مخلوق جو عجیب و غریب ہے یہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ حتی انکروا التدبیر والعمد، یہاں تک کہ وہ انکار کر دیتے ہیں تدبیر کا بھی، اور کہ یہاں پر شعور کے ساتھ جو ہے وہ کائنات کو خلق کیا گیا ہے۔ تو ابھی جو فلسفہ ہم پڑھ رہے ہیں ابن سینا کا فلسفہ خدا کا انکار کرتا ہے، خدا کی تدبیر کا انکار کر رہا ہے۔ شیخ اشراق نے کہاں جا کر کہا ہے کہ خدا نہیں ہے یا خدا جو ہے وہ اس کائنات کو تدبیر نہیں کر رہا؟ ملا صدرہ نے اپنی کس کتاب میں کہا ہے کہ خدا نہیں ہے اور خدا جو ہے وہ مخلوقات کی تدبیر نہیں کر رہا اور اس کائنات کے اندر کوئی شعور کار فرما نہیں ہے؟ بس واضح ہوتا ہے کہ یہ فلسفہ مادی مراد ہے، یہاں پر وہ فلسفہ مراد ہے جو خدا کے منکر تھے۔ بس محتوائی اعتبار سے یہ روایت، اگلی روایت بھی تقریباً اسی طریقے سے کہ محتوائی اعتبار سے بھی یہ ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ بس نتیجہ ہماری اس بحث کا یہ نکلتا ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ میں نے مطالب بیان کیے ہیں، اگرچہ اس کی تحقیق جو ہے وہ اگر کی جائے تو بہت سارے مطالب اور کہنے والے ہیں اس شبہ کے جواب میں۔ وہ یہ بنتا ہے کہ جتنی روایات نقل کی گئی ہیں وہ روایت نہ صرف یہ کہ ضعیف ہیں بلکہ جعلی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس ایک روایت معتبر نہیں ہے، ایک روایت کہ جو ائمہ سے منقول ہو، معتبر ہو، اور اس میں عرفان اور تصوف، فلسفہ اور تصوف کی مخالفت موجود، ائمہ کی کوئی رائے موجود نہیں ہے حدیث کی شکل میں۔ یہ خلاصہ ہے اس شعبے کا، اہل تحقیق جو ہیں وہ تحقیق کر سکتے ہیں جو مطالب اس میں بیان ہوئے ہیں آیا یہ اس طریقے سے ہیں یا نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔